بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وعلی خیر المعین۔ آیا قرآن مجید کو پاک کرنا جو واجب کفائی ہے، تو کیا یہ واجب کفائی اس شخص کے ساتھ مخصوص ہے کہ جس نے قرآن مجید کو نجس کر دیا ہے؟ وجوب تطہیر اس کے ساتھ مخصوص ہے، یا وہ پہلے نمبر پر پاک کرے؟ وہ پہلے نمبر پر پاک کرے دو طریقے کا ہے۔ وہ پہلے نمبر پر پاک کرے کا ایک مطلب یہ کہ اگر وہ پہلے نمبر پر پاک نہیں کرتا ہے، وہ گناہ گار ہو جاتا ہے، یا بھول گیا ہے، یا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے مثلا، تو پھر دوسروں کی ذمہ داری بعد میں آئے گی، منجس کے بعد۔ ایک معنی تو یہ ہوگی۔ دوسرا معنی ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے ذمہ داری لگائی، جو منجس ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے پاک کرے۔ اگر وہ پاک نہیں کرتا ہے تو باقی لوگوں پر کیا اس کو پاک کرنے کی ذمہ داری ہوگی یا نہیں، یا خالی اسی پر ذمہ داری تھی؟ اس میں بحث ہے کہ اب کہتے ہیں اگر یہ مراد ہو کہ ازالہ نجاست منجس کی طرف متوجہ ہے، اور پھر اگر وہ گناہ گار ہو کر پاک نہیں کرتا ہے، دوسرے مکلفین پر اگر کہا جائے کہ ذمہ داری نہیں ہے، تو لازم ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ نجس رہے، کیونکہ ہر ایک کی جو ہے وہ کہے گا میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ نہیں، اگر وہ پہلے نمبر پر پاک نہ کرے تو پھر دوسرے نمبر پر باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ واجب کفائی کا تقاضا یہی ہے کہ بہرحال قرآن مجید کو پاک ہونا چاہیے۔ کہتے ہاں یہ ذرا معقول ہے کہ پہلے نمبر پر منجس کی ذمہ داری ہو واجب کفائی کے عنوان سے، اور اگر وہ پاک نہ کرے تو پھر دوسرے نمبر پر دوسروں کی ذمہ داری ہوگی کہ قرآن مجید کو پاک کرے۔ یہ بات امر معقول ہے بحسب ثبوت، جہاں یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اس بات کی دلیل چاہیے کہ کیا روایات و آیات بھی اسی مطلب کو ثابت کر رہی ہے کہ وہ قرآن مجید کا ورق یا غلاف اور اس کی جلد اس فرض پر کہ قرآن کی توہین نہیں بھی ہو رہی ہے تو بھی پاک کرنا دوسروں پر واجب ہو جائے اگر وہ منجس خود پاک نہیں کرتا ہے، تو دوسروں پر ذمہ داری لگانے کے لیے دلیل چاہیے۔ اور چونکہ واجب کفائی ہونا اس کے لیے دلیل چاہیے کہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے،
اس لیے روایات کو ملاحظہ کرنا ضروری ہے جس سے یہ بات ثابت ہو سکے۔ چاہے اس پاک کرنے میں کچھ مال خرچ کرنا پڑے اور مال خرچ کرنا واجب کفائی کے عنوان سے ہے تو وہ مال خرچ کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے بھی اس کو پاک کرے۔ اگر منجس پاک نہیں کر رہا ہے، وہ بھاگ گیا ہے یا بھول گیا ہے، تو پھر دوسرے لوگ بھی پیسے خرچ کر کے اس پاکیزگی کی ذمہ داری واجب کفائی کے عنوان سے اٹھائیں گے۔ تو یہاں پر جی بھول گئے تو یہاں چلائے بھاگ کے اور بھول کے جو چلا گیا کیا کریں۔ اب دو مسئلے ہیں، ایک تو واجب کفائی ثابت کیا جائے، دوسرا ہے کہ پہلے نمبر پر منجس کی ذمہ داری ہے کہ وہی مال خرچ کرے، وہی پاک کرے۔ یہ دو اہم مرحلے ہیں۔ آیا وہ منجس ضامن ہے کہ وہ پاک کرے اور پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ پیسے خرچ کرے، کیونکہ وہی سبب بنا تھا کہ ہمیں قرآن سے نجاست کو ظاہر کرنے کے پیسے خرچ کرنے پڑ رہے، تو وہی سبب بنا ہے، اس سے سبب وہی بنا، اس لیے اسی کی ضمانت ذمہ داری ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی شخص وہ اگر گناہگار ہو کے نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی شخص اس کی جو پاک کر رہا ہے وہ خود پیسے خرچ کر کے اس قرآن مجید کو پاک کرے۔ آقا کوئی فرماتے ہیں کہ صحیح میرے نزدیک یہ ہے کہ منجس یہاں پر ضامن نہیں ہے مال خرچ کرنے کا، کیونکہ سبب دو قسموں کا ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ سبب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے قرآن مجید مباشرتاً خود ہی نجس ہوا ہے، لیکن اپنے ارادے و اختیار کے بغیر خود بخود نجس ہو گیا ہے۔ اگر اس نے بالفرض اپنے گھوڑے کو اس باندھنے والی چیز کے ساتھ نہیں باندھا، اس کے مہار کو کھلا رکھا، گھوڑے کی مہار، اور کھلا رکھنے کی وجہ سے وہ کسی اور کے کھیت میں داخل ہو گیا اور کھیت کو تباہ کر دیا اس نے، یا کسی اور شے کو تلف کر دیا۔ کبھی کبھی جو ہے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو ایک بکری اس کو کھلا رکھے تو وہ آپ نے کمرے میں کتاب رکھی تو کتاب کو بھی کھانا شروع کر دیتی ہے، آپ کی کتاب ہی پتہ چلے کہ وہ آدھی کھا گئی ہے۔
اخفش کا قصہ بھی اس طرح سنتے ہیں. اخفش کو جو ہے، اخفش کی بکری بھی جو ہے وہ کتاب کو کھا گئی تھی مثلا. وہ بھی جو پڑھ لکھ کے جو کتاب کھا تو گئی نہیں کم کم، تو وہ بھی نہیں کھایا ہے. تو یہاں پر کتاب کھا لی ہے تو ضامن کون ہو؟ اس نے کسی اور کی کتاب کھا لی ہے، کسی اور کا کھیت خراب کر دیا، تو اب کون ضامن ہے؟ یہاں پر جو ہے یہ خود آدمی کھیت کو خراب نہیں کر رہا ہے، خود آدمی کتاب کو نہیں کھا رہا ہے، بلکہ بکری نے اس طرح کر دیا. تو یہ سبب بنا ہے کہ بکری کو آزاد رکھنے کے سے یا حیوان کو آزاد رکھنے کے سے اس نے کسی کو نقصان پہنچا دیا. اب کیا کریں؟ اس کی کوئی ایسی نیت و ارادہ بھی نہیں تھا، بس جا کر کے نقصان پہنچا دیا اس کو. یا کسی بچے کے ہاتھ میں چاقو دیا، اس نے جو ہے کھیل کھیل میں جو سویا ہوا آدمی تھا اس کو مار دیا بچے نے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ بچہ جو ہے بچہ ہے، بچے کو کیا کر سکتے ہیں؟ یا پاگل کے ہاتھ میں دیا، پاگل نے جو کسی کو مار دیا. بچے نے ابا کو بھی مارا، آدمی کو مارا، تو بچہ کہاں سے کیا تھا؟ وہ اپنے ابا کو نہیں مارا، دوسرے کو مار رہا ہے. تو یہ فاعل اپنے ارادے اختیار سے کام نہیں کرتا ہے، بلکہ کوئی چیز سبب بن جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ کام وجود میں آ جاتا ہے. تو کیا مباشر جو بچہ ہے وہ ضامن ہے، پاگل ہے وہ ضامن ہے، یا اس کے ہاتھ میں جو چاقو دینے والا وہ ضامن ہے؟ کون ضامن ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر اقوی ضمانت مباشر کے لیے ہوا کرتی ہے. مباشر یعنی وہ حیوان خود وہ زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے جو مباشر ہے. مثلا بالفرض کسی آدمی نے کسی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، تو جو بھیجنے والا ہے اس سے زیادہ جو قتل کرنے والا وہ زیادہ ضامن ہے. بس اس لیے یہاں پر چونکہ مباشر کا رول زیادہ ہوا کرتا ہے قتل کرنے میں، اس لیے وہ زیادہ اقوی ضمانت رکھتا ہے. انشاءاللہ کل اس کی تشریح کریں.